الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قال الامام البربہاری رحمہ اللہ فی کتابہ شرح السنہ والمسح علی الخفین سنۃ وتقصیر الصلاۃ فی السفر سنۃ۔ امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنا سنت ہے، اور سفر کی حالت میں نمازوں کے اندر قصر کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسائل عام طور سے فقہی کتابوں میں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ان چیزوں کا انکار ایک بڑے طبقے نے، ایک بڑی جماعت نے کی ہے، اسی لیے اس کو عقیدے اور منہج کی کتابوں میں سلف نے شامل کیا ہے۔ معتزلہ نے اور اسی طرح سے روافض شیعہ نے مسح الخفین کا انکار کیا ہے، جبکہ متواتر حدیثوں سے سنت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کہتے ہیں کہ 40 سے زیادہ صحابہ کرام نے اسے روایت کیا ہے، اسے نقل کیا ہے کہ موضوع پر مسح کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی مقیم ہے تو اس کے لیے 1 دن اور 1 رات، اور اگر کوئی سفر میں ہے تو 3 دن اور 3 رات۔ یعنی آدمی چہرہ ہے، ہاتھ ہے، اس کو دھوئے گا، اور جب پیر کا مسئلہ آئے گا اور وہ موزہ پہنے ہوئے ہے تو اسے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسح کر لے۔ یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ تو اسی لیے اس کو عقیدے کی اور منہج کی کتابوں میں شامل کیا ہے، کیونکہ اسے لوگوں نے انکار کیا ہے اور یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے سفر کی حالت میں قصر کرنا یہ بھی جو ہے رخصت ہے دین اسلام کے اندر۔ اس سے جو ہے نرمی اور اعتدال پر دلالت کرتا ہے، اور یہ کہ اس دین کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میں قصر کرنا یعنی کمی کرنا، خاص طور سے جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان کو 2 کر دینا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سفر کی حالت میں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے میں یا کسی سفر میں نکلتے تھے، اس کا تعلق حج عمرے سے ہو یا کسی اور سے، اس سنت پر آپ عمل ضرور کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ نساء کے اندر، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم نمازوں کو قصر کر کے پڑھا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو لوگ تمہیں فتنوں میں ڈال دیں۔ یہ کافروں کی طرف اشارہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ جب ہم حالت امن میں ہوں اور خوف نہ ہو تو کیا سفر قصر کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ ہے، اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اسے قبول کرو۔ یعنی یہاں جو سفر کی بات آئی ہوئی ہے کہ جب تم سفر کرو زمین میں، آیت کے اندر تو سفر کا ذکر آیا ہوا ہے کہ جب سفر، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی جب ان خفتم جب دشمنوں کا خوف ہو، تو ایک ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، اسی لیے جو ہے حضرت عمر نے سوال کر لیا کہ اگر دشمنوں کا خوف نہ ہو
تو اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، صدقہ ہے، اسے قبول کرو۔ یعنی چاہیں دشمنوں کا خوف ہو، حالت جنگ ہو، یا دشمنوں کا خوف نہ ہو، ہر دو صورت میں یہ جائز ہے اور صحیح ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقتہ۔ ان لوگوں نے آپ سے بعد میں پوچھا اس آیت کے بارے میں تو آپ نے وہی بات بتائی کہ میں نے بھی اس آیت کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ یہاں پر خوف کی قید لگی ہوئی ہے کہ جب تمہیں خوف ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اسے قبول کرو۔ لیکن آپ دیکھیں گے کچھ لوگ جو اس کو نہیں مانتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے فرض اللہ الصلاۃ حین فرضها رکعتین رکعتین فی الحضر والسفر فاقرت الصلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحضر۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے شروع میں دو دو رکعت فرض کیا تھا، چاہے وہ سفر کی حالت ہو یا حضر کی حالت ہو، اقامت کی حالت ہو، یعنی چاہے آدمی اپنے گھر میں رہے یا سفر پہ رہے، دونوں صورت میں دو دو رکعت فرض کی گئی تھی پانچوں وقت میں۔ فأقرت صلاۃ السفر، لیکن سفر کی نماز کو اللہ نے باقی رکھا ویسے ہی، اور حضر کی نماز کو اقامت کی نماز کے اندر اضافہ کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اور یہ بہت سارے صحابہ سے مروی ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے قصر کرنے کا، اور حدیثوں کے اندر وہ بھی متواتر حدیثیں ہیں۔ قصر میں ایک چیز اور ہے کہ حالت سفر میں آدمی ہے تو دو وقت کو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے، جس کو ہم جمع بین الصلاتین کہتے ہیں۔ تو قصر کے ساتھ جمع بین الصلاتین بھی صحیح ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ حج کرنے کے لیے گئے تھے تو مینا میں آپ نے ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا تھا، اور اسی طرح سے جب آپ مزدلفہ میں آئے شام کے وقت تو مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور دیگر اسفار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں گے وہاں مینا کے اندر جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، ایک تو حدیثوں کا انکار ہے، ایک تو خود عمل نہیں کرتے ہیں، سنت کو چھوڑتے ہیں، اور متواتر سنت ہے۔ بہت سارے صحابہ سے یہ منقول ہے حج کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے کیا کہ مینا میں آپ نے ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا، مغرب اور عشاء کو۔ یہاں ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھنا اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھنا۔ یعنی مینا میں آپ نے عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھی، اور مزدلفہ کے اندر مغرب کو آپ نے عشاء کی نماز میں پڑھی، عشاء کے وقت میں پڑھی ہے، کیونکہ مغرب کا وقت راستے میں ہو جاتا ہے اور مزدلفہ پہنچتے پہنچتے بہت لیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کو عشاء کے وقت میں پڑھی۔ اسی کو جمع بین الصلاتین کہتے ہیں۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، ایک جمع تقدیم ہوتی ہے، ایک جمع تاخیر ہوتی ہے۔ جمع تقدیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی پہلی نماز کے وقت میں پڑھے، یعنی عصر کو مقدم کر کے ظہر ہی میں پڑھ لے، عشاء کو مقدم کر کے مغرب میں پڑھ لے، تو اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ یعنی ایک نماز کو وقت سے پہلے پڑھ لے، یہ جمع تقدیم ہے۔ اور جمع تاخیر ہے کہ ایک نماز کو مؤخر کر کے بعد والی نماز کے وقت میں پڑھنا، جیسے ظہر کو مؤخر کر دے اور عصر میں پڑھے، اس کو عصر کی نماز کے ساتھ پڑھے، مغرب کو مؤخر کر دے، اس کو عشاء کی نماز کے وقت میں پڑھے۔ اور یہ جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں ثابت ہے۔ چنانچہ عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول نے جمع تقدیم کے ساتھ پڑھی، عصر کو ظہر میں پڑھی، اور مغرب
کو مؤخر کر کے عشاء میں پڑھی تو یہ کیا ہو گیا؟ جمع تاخیر ہو گیا۔ یہ دونوں صورتیں، جمع تقدیم ہو یا جمع تاخیر ہو، دونوں صورتیں صحیح ہیں۔ اب یہ انسان کی اپنی جو ہے حالات کے اور اس کا حالات جس چیز کا تقاضا کر رہے ہوں، اسی اعتبار سے وہ جمع تقدیم اور جمع تاخیر کرے گا۔ مثال کے طور پر آدمی کو سفر کرنا ہے، اب وہ ظہر کے وقت نکل رہا ہے، ظہر کے وقت وہ گھر سے نکل رہا ہے، اس کو ظہر کا وقت جو ہے گھر پہ مل رہا ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں پڑھ سکتا ہے، لیکن اب اس کے بعد جب نکلے گا تو راستے میں پتہ نہیں عصر کے لیے ٹائم ملے یا نہ ملے، تو وہ گھر ہی پر ظہر کے ساتھ عصر کو پڑھ کے تب نکلے گا۔ اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں، اور یہ حالات کا تقاضا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی جو ہے نکلتا ہے، ظہر سے پہلے نکلتا ہے، صبح کے وقت نکلتا ہے 8-10 بجے، تو ظاہر سی بات ہے راستے میں ظہر کا وقت ہوگا اور کہیں ٹائم نہ ملے، تو اب ظہر کی نماز جو ہے اس وقت نہ پڑھے، ادھر ادھر ہو سکتا ہے اس کو عصر میں کوئی اچھی جگہ مل جائے، کوئی مسجد مل جائے، کوئی بستی مل جائے، تو اب وہ ظہر کو مؤخر کر دے گا۔ عصر کے وقت ہو سکتا ہے صبح کو نکلا ہے، عصر کے وقت وہ آرام کرے، کہیں پر پڑاؤ ڈالے، تو ایک ساتھ وہ عصر کے ساتھ پڑھ لے گا۔ اس کو جو ہے جمع تقدیم تاخیر کہتے ہیں۔ تو حالات کے حساب سے وہ جمع تقدیم اور جمع تاخیر کرے گا۔ لیکن آپ دیکھیں گے جو کہ ایک بڑا طبقہ ہے، احناف اس کو نہیں مانتے، جمع تقدیم ہو یا جمع تاخیر ہو دونوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، دونوں کو بھی نہیں مانتے ہیں، جبکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری، مسلم وغیرہ میں تمام احادیث کی کتابوں میں ثابت ہے، حتیٰ کہ حالت حضر میں بھی، حالت اقامت میں بھی ثابت ہے، بغیر سفر کے بھی۔ اور علماء کا اتفاق ہے کہ کبھی کبھی ایسا اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو حالت اقامت میں بھی آدمی جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے کبھی کبھی، اور یہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو جمع بین الصلاتین یہ حالت اقامت میں بھی ثابت ہے اور حالت سفر میں بھی ثابت ہے۔ اچھا، یہ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں، ایک سمجھ لیجئے وہ حیلہ ہے، ایک تو انکار ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمع بین الصلاتین ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں مانتے کہ ظہر کو عصر میں پڑھی جائے یا عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھی جائے یا ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھی جائے، ایسا نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظہر کو آپ اتنا آخری وقت میں پڑھو، مؤخر کر دو، اس کا جو آخری وقت ہوتا ہے وہاں لے کر کے آؤ، اور عصر کا جو ابتدائی وقت ہوتا ہے جہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ظہر کا وقت جہاں ختم ہوتا ہے وہیں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہیں پر دونوں کو ایک ساتھ پڑھ لو، تو اس کو یہ کہتے ہیں جمع سوری کہتے ہیں۔ تو یہ تو بھائی آپ نے وقت محدد کر دیا، تو یہ رخصت کہاں ہوئی؟ یہ تو رخصت ہوئی نہیں۔ رخصت تو یہ ہے کہ آدمی ایک وقت میں دونوں پڑھ لے، چاہے ظہر کو عصر میں پڑھے مؤخر کر کے یا عصر کو مقدم کر کے ظہر میں پڑھے، اسی میں جو ہے آسانی ہے، اسی میں سہولت ہے۔ تو آپ نے تو ایک وقت جو ہے مؤخر فکس کر دیا، تو اس میں کہاں رخصت کی بات ہے، اور دوسری ہے کہ ایسا تو سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جمع بین ایک ساتھ ہم نے دونوں نماز کو بھی پڑھ لیا اور سنت بھی عمل ہو گیا، تو یہ جو ہے ثابت نہیں ہے۔ بھائی جان بوجھ کر کے ایک نماز کو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے اول وقت میں، تو اس کو کیوں مؤخر کریں؟ اس کے بالکل اینڈ پہ آپ پڑھ رہے ہیں، اور عصر کو جبکہ یہ لوگ کسی بھی چیز کا سایہ 2 مثل کے برابر ہو جائے، 2 مثل ہو جائے، اس وقت پڑھتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے اول وقت میں پڑھنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر، بہت سارے موقع پر جو ہے یہ اول وقت میں کرتے ہیں۔ اپنے یہاں فجر کی نماز جو کہ بہت لیٹ سے پڑھتے ہیں لوگ، لیکن رمضان میں بالکل اول وقت میں پڑھتے ہیں، جس وقت اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز پورے رمضان میں وہ لوگ اسی وقت پڑھتے ہیں، کیونکہ سحری کا مسئلہ رہتا ہے، تو اس وقت وہ لوگ کہتے ہیں اس وقت چلو نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، ابھی مؤخر کرو تو 1 گھنٹہ اور جائے گا۔ تو اس وقت بھائی کیوں پڑھتے ہو؟ اگر نماز کا وقت آپ کے یہاں جب
جو ہے ایک دم سفیدی ظاہر ہو جائے، جیسا بولتے ہیں سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے، جب اس وقت فجر کی نماز ہے اور خیر و افضل ہے، تو رمضان میں پورے ایک مہینہ 30 دن کیوں اس کو جو ہے فجر صادق میں پڑھتے ہو، جس وقت مطلب آدمی پورے طور پر اس کا سایہ یا اس کی شبیہ پورے طور پر واضح نہیں ہوتی اگر آدمی دیکھے تو، اور وہی اول وقت ہے، اسی کو فجر صادق کہتے ہیں، اور وہی دراصل فجر کا وقت ہے، تو اس وقت تو جائز نہیں ان کے یہاں، لیکن رمضان میں کیوں پڑھتے ہیں اس وقت جائز ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جو چیز صحیح ہے وہ ہمیشہ صحیح رہتی ہے، یہ اہل حدیثوں کے یہاں یہ چیز ہے، کیونکہ ان کے یہاں کوئی مسلک پرستی، کوئی مذہب پرستی، کوئی امام پرستی، کوئی پیر پرستی نہیں ہے کہ کسی کی وجہ سے وہ کام کرتے ہیں۔ ان کے یہاں کیا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، صحابہ نے کس چیز پر عمل کیا ہوا ہے، اسی چیز کو وہ دین سمجھتے ہیں اور اسی چیز پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے دین کو ان سے سیکھا ہے، ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان سے صحیح بھی ہو سکتا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ بھائی کس کی بات قرآن حدیث کے مطابق ہے، کس کی بات نہیں ہے، اسی کو لیا جائے گا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین بھی صحیح ہے، چاہے وہ تقدیم ہو یا تاخیر ہو، دونوں چیزیں ثابت ہیں، اور قصر کرنا بھی ثابت ہے۔ یہ قصر میں دو چیزیں اور جو بنیادی عام طور سے لوگ سوال کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم کتنے دنوں تک قصر کریں اگر سفر میں رہیں تو دیکھیے آپ اگر سفر میں جاری سفر اگر ہے تو اس کی کوئی قید نہیں، کوئی وقت نہیں ہے، آپ جب تک سفر میں ہیں، یعنی سفر آپ کا چل رہا ہے، ابھی حالت سفر میں مسافر ہے، تو اگر آپ کا سفر جاری ہے تو آپ جو ہے قصر کرتے رہیں گے۔ کتنے دن تک قصر کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ اس وقت آتا ہے جب آپ کہیں کسی منزل پر جا کے ٹھہر جائیں، آپ کہیں جا کر کے ٹھہر جائیں، وہاں آپ کو کچھ کام ہے، کسی کام سے آپ گئے، تو وہاں پر کتنے دن تک آپ قصر کریں گے، اپنا گھر چھوڑ کر کے کہیں گئے ہیں، وہاں ٹھہر گئے، لیکن یہ جو بیچ میں جو جاری ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا، اس میں تو کر ہی سکتے ہیں۔ اب جہاں جا کر کے آپ ٹھہر گئے ہیں تو وہاں پر کتنے دن تک آپ قصر کریں گے، تو یہ جو ہے 4 دن تک ہے، اس کی مدت جو ہے 4 دن تک۔ آپ اگر جہاں بھی گئے ہیں سفر کر کے، جس بھی منزل پر، جس بھی مقام پر گئے ہیں، جس بھی جگہ، جس بھی ملک، جس بھی شہر میں گئے، اپنی بستی، اپنا شہر چھوڑ کر کے، وہاں اگر آپ اس نیت سے گئے ہیں کہ مجھے یہاں 4 دن یا اس سے کم رہنا، جیسے 1 دن رہنا ہے، 2 دن رہنا ہے، 3 دن رہنا ہے، 4 دن رہنا، آپ یہ نیت بنا کے گئے پہلے سے، تو آپ جو ہے قصر کریں گے۔ لیکن اگر 4 دن سے زیادہ کی نیت سے گئے کہیں پر، مثال کے طور پر میں یہاں 4 دن کی زیادہ سے نیت سے آیا ہوں یہاں پہ حیدرآباد میں، تو میں قصر نہیں کروں گا۔ 4 دن سے زیادہ کی نیت سے اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ قصر نہیں کریں گے، وہاں جو ہے آپ مکمل پڑھیں گے، ویسے ہی پڑھیں گے جیسے آپ اپنے گاؤں میں پڑھتے تھے، اپنی بستی میں پڑھتے تھے۔ 4 دن کی زیادہ سے کی نیت سے اگر کہیں جا کر کے رکتے ہیں تو یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کہیں پر گئے ہیں، کسی شہر میں گئے، اپنا شہر چھوڑ کے کسی ملک میں گئے علاج کے لیے یا اور کوئی کام کرنے کے لیے، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے، خصوصی طور پر زیارت کرنے کے لیے، آپ جو ہے اس نیت سے گئے ہیں کہ جیسے میرا کام ہو جائے گا میں واپس آ جاؤں گا، وہاں مجھے ٹھہرنا نہیں ہے، نہ 2 دن ٹھہرنا، نہ 4 دن ٹھہرنا، نہ 10 دن ٹھہرنا، کوئی وہ نہیں ہے پلان، بس 1 دن میں بھی میرا کام ہو جائے گا میں واپس آ جاؤں گا۔ اس نیت سے اگر آپ گئے، وہاں کوئی پلان نہیں ہے ٹھہرنے کا، تو ایسی صورت میں آپ وہاں جب تک رہیں گے قصر کرتے رہیں گے، چاہے 1 دن، 2 دن، 4 دن، 10 دن، 20 دن، آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے، پورا نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہاں یہ نیت نہیں ہے کہ میں ٹھہروں گا، لیکن کوئی وجہ پڑ جا رہی ہے، جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن وہ آپ کی نیت میں نہیں تھا،
جیسے آپ کا کام سرکاری کام ہوتا ہے، ایک دن میں نہیں ہوتا، کہتے ہیں کل آؤ، پھر کل آپ گئے کہتے ہیں پرسوں آؤ، پھر کہتے ہیں ارے تیوہار ہو گیا اس کے بعد آؤ، 2 دن کے بعد آؤ، اس طریقے سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا کام کب ہوگا۔ تو جب تک بھی یعنی آدمی صبح میں رہے، کنفیوز رہے یا متذبذب حالت ہو، کنفرم نہ ہو، لیکن ہماری طرف سے یہ ہے کہ جیسے میرا کام ہو جائے گا میں چلے جاؤں گا، آج ہو جائے آج چلے جاؤں گا، کل ہو جائے گا کل چلے جاؤں گا۔ تو ایسی اگر گو مگو والی کیفیت ہو تو جب تک رہیں گے قصر کرتے رہیں گے، اس میں کوئی دن کی قید نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں جب گئے تھے تو وہاں 20 دن تک تھے آپ، 20 دن آپ نے قصر کیا تھا، کیونکہ وہاں پر گو مگو والی کیفیت تھی۔ ایک دن میں بھی واپس آ سکتے تھے، اگر دشمن سے مڑ بھیڑ ہو جاتی، لڑائی ہو جاتی اور فیصلہ ہو جاتا تو ایک دن میں بھی چلے آتے۔ وہاں آپ ٹھہر کے انتظار کر رہے ہیں دشمن کے آنے کا، دشمن کی سرزمین میں جا کر کے آپ پہنچے ہوئے ہیں، بیٹھ کر کے انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ آ نہیں رہا ہے۔ اس کے پاس بہت بڑی لشکر ہے، لاکھوں کی تعداد میں، وہ 10 لاکھ بھی فوج اکٹھا کر کے لا سکتا تھا، اور ادھر آپ کے پاس صرف 30,000 لوگ تھے، لیکن اسے اتنا خوف ہوا کہ وہ میدان میں نہیں آیا۔ آپ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ 20 دن ہو گئے، اور آپ برابر قصر کرتے رہے، اور 20 دن کے بعد واپس چلے آئے اپنا روب جمع کر کے، بیٹھا کر کے۔ تو ایسی اگر کیفیت ہو تو آدمی جب تک بھی رہے کوئی مسئلہ نہیں، وہ قصر کرتا رہے گا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ آدمی کتنی دوری پر قصر کرے گا، تو حدیثوں کے اندر یعنی اپنے شہر سے یا اپنے گاؤں سے، اپنے گھر سے کتنی دور نکل جائے تو وہ قصر کرنا شروع کرے گا۔ تو حدیثوں کے اندر یا قرآن کے اندر قصر کا تو ذکر آیا ہے کہ قصر مسافر کرے گا، لیکن اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہ کتنی دوری پر ہو جائے آدمی تو قصر کرے گا۔ لوگوں نے اپنے اپنے قیاس کیے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے اس میں کہ آپ کے یہاں جس کو سفر کہتے ہوں، سفر کا اطلاق جس چیز پر ہوتا ہو، آپ مسافر کسے کہتے ہیں؟ اجنبی آدمی کہاں ہوتا ہے، کہاں جا کے وہ اجنبی ہو جاتا ہے، مسافر بن جاتا ہے۔ اپنے شہر کو چھوڑ کر کے چلا گیا، کتنی دور چلا جائے، کس شہر میں چلے جائے، کہاں چلے جائے، تو وہ اپنے آپ کو مسافر سمجھے گا۔ تو راجح بات یہی ہے، صحیح بات ہے، ان کے خلاف جو ہے سازش کرنے کے لیے آدمی بظاہر اسلام لے آتا ہے، یا کچھ حقوق اور مراد حاصل کرنے کے لیے لے آتا ہے۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، اور یہ دونوں صورتیں ہمیشہ پائی گئی ہیں، اور یہ دونوں اعتقادی نفاق ہے، منافق ہے، اور ان کی سزا تو اللہ تعالیٰ نے کھلے کافروں سے بھی بڑھ کر بتایا ہے، کیونکہ یہ اصلاً تو کافر ہی ہیں، کیونکہ دل سے تو اسلام لائے نہیں، قبول کیے نہیں، اور پلس جو ہے یہ مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ان سے جو نقصان ہو سکتا ہے وہ سامنے کھلے دشمنوں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ اس طرح کے جو منافق ہیں یہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ ایسے منافقوں کو کافروں کے ساتھ جہنم میں جمع کرے گا، وہاں اکٹھا رکھے گا۔ تو ان کا جو اعتقادی منافق ہیں تو ان کا بھی وہی حال ہوگا۔ دیکھیے وہ جو قبر والی حدیث ہے اس کے اندر بھی کافر اور منافق دونوں کا ذکر ہے، کہ یہ دونوں جو ہوں گے یہ جواب نہیں دے پائیں گے، اس میں کافر کا اور منافق کا دونوں کا ذکر ہے، تو وہاں وہی اعتقادی منافق مراد ہے۔ اور ان کے مقابلے میں منافق اور کافر کے مقابلے میں حدیث کے اندر صرف مومن کا ذکر آیا ہوا ہے۔ جہاں تک مومن کا سوال ہے تو وہ جواب دے لے گا، تو مومن جواب دے لے گا، اور یہ لوگ جواب نہیں دے پائیں گے۔ دوسرا جو ہے وہ عملی نفاق ہے۔ عملی نفاق آدمی تو دل سے وہ مسلمان ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے،
لیکن وہ منافقوں کا عمل کرتا ہے، ان کا جو عمل ہے، ان کا جو کام ہے، وہ ایک آدمی مسلمان ہو کر کے وہی کام کرتا ہے، تو اس کو عملی منافق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر منافقوں کی نشانیاں اور علامتیں اور ان کے اعمال سب بتائے ہیں۔ سب سے پہلا کام ان کا دھوکہ دینا، خیانت کرنا، مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا۔ تو یہ سازش کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا اور خیانت کرنا، یہ ساری نشانیاں ان کی بتائی گئی ہیں، اور یہ ساری نشانیاں ان کی واضح نشانیاں، اور بھی دوسرے غلط کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب جو ہے نمایاں ان کی نشانیاں ہیں، کیونکہ دھوکے کے لیے ہی آتے ہیں، غداری ہی کے لیے آتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں، سازش کرنے کے لیے آتے ہیں، خیانت کرنے کے لیے آتے ہیں، جھوٹ ہی بولنا، مطلب ہر چیز میں جھوٹ ہی بولتے ہیں، بلکہ بغیر جھوٹ کے وہ رہ نہیں پائیں گے، سچ تو بول ہی نہیں سکتے، سچ ان کی یہاں ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا علامت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہے، اذا حدث کذب، سب سے پہلی نشانی بتائی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی جھوٹ پر اس کی زندگی قائم ہے۔ مسلمانوں میں کیا یہ نشانی نہیں پائی جاتی ہے؟ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کو آدمی بہت ہلکا سمجھتا ہے۔ تو یہ جو ہے منافق کی نشانی ہے، تو یہ خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، سازش کرنا، دھوکہ دینا، یہ ساری نشانیاں ہیں۔ اگر یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو منافق کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ عملی منافق ہے، یہ جو ہے عملی منافق ہے۔ تو اس سے بھی اللہ کے رسول نے روکا ہے کہ ان کی نشانیاں بھی ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کرے، اللہ رب العالمین ہمیں ایمان اور توحید پر ثابت قدم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔